اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کا 29واں روزہ ہے اور 29واں پارہ کے مختصر خلاصہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پارہ میں جو اہم نکات ہیں اور جن صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے اکثر خلاصہ جانیں گے۔ اس پارہ میں 11 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 سورہ الملک، نمبر 2 سورہ القلب، نمبر 3 سورہ الحقاقہ، نمبر 4 سورہ المعارج، نمبر 5 سورہ النوم، نمبر 6 سورہ الجن، نمبر 7 سورہ المزمل، نمبر 8 سورہ المدثر، نمبر 9 سورہ القیامہ، نمبر 10 سورہ الدہر، نمبر 11 سورہ المرسلات۔ یہ مکمل صورتیں اس پارہ میں موجود ہیں۔ آئیے اب ان صورتوں کا مختصر تعارف اور خلاصہ درج ذیل ہے جو ہم تفصیل سے آگے جانیں گے۔ نمبر 1 سورہ الملک۔ سورہ ملک میں نمبر 1 توحید کا بیان ہے، نمبر 2 جہنم میں داخل ہونے والوں اور دروغہ جہنم کے درمیان مکالمہ، نمبر 2 سورہ القلب۔ نمبر 1 باغ والوں کا قصہ ہے کہ جن کے جب باغ غرباء و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں پاک آگ کی نظر ہو گیا۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا بیان ہے۔ نمبر 3 سورہ الحقاقہ۔ نمبر 1 مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان، نمبر 2 قیامت کے وقوع کا بیان اور اچھے لوگوں کی جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ۔ نمبر 4 سورہ المعارج۔ نمبر 1 قیامت کے وقوع کا اندازہ، نمبر 2 انسانوں کے بعض صفات کا بیان، نمبر 3 جنتیوں کے صفات کا بیان۔ نمبر 5 سورہ نوح۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا بیان، نمبر 2 استغفار کے فوائد کی بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی۔ نمبر 3 ویت سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کا بیان کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ نمبر 6 سورہ الجن۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے۔ نمبر 2 مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اور ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ نمبر 7 سورہ مزمل۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ پوری عبادت کرتے تھے، چنانچہ آپ پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں۔ نمبر 2 قرآن مجید میں جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم ہے۔ نمبر 8 سورہ المدثر۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کے بعض صفات کا بیان ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان ہے کہ ہم نمازی نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپ ہانکا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ نمبر 9 سورہ القیامہ۔ جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے پرسمردہ ہوں گے۔ نمبر 10، سورہ دہر۔ انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ عدم سے وجود بخشا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی۔ صبح و شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 11، سورہ المرسلات۔ قیامت کا بیان اور اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی، اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کی شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے۔ اب ہم صورتوں کا اہم خلاصہ جانیں گے جو درجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، سورہ ملک۔ 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے، جس میں اللہ پاک نے اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارشاد ہے کہ زندگی اور موت کو اس کے لیے بنایا گیا کہ تاکہ زبردست بخشنے والا خدا یہ جان لے کہ کون اچھی عمل کرتا ہے۔ اپنی قوت تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ نے تلے اوپر 7 آسمان بنائے اور اس کاریگری سے بنائے کہ ان کی تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، اور اے دیکھنے والے، تو بار بار اپنی نگاہ کو دوہرا کر دیکھ، تب بھی ہر بار تیری نگاہ نقص ڈھونڈنے میں ناکام ہو کر تھک جائے گی۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور ان کو شیطانوں کو رجم کرنے کا آلہ بنایا۔ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کا چیخنا چلانا سن کر دروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا تھا۔ اگر ہم ہنستے اور سمجھتے تو دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ تم بات کو پوشیدہ کہو یا ظاہر، اللہ دل کے بھیدوں سے واقف ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے زمین کو نرم کیا تاکہ تم اس میں چلو پھرو اور اس کا دیا رزق کھاؤ، اور قیامت کے دن تم اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جو پرندے تمہارے سروں پر اڑتے ہیں، انہیں اللہ کے سوا کسی نے تھام نہیں رکھا ہوتا۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر اللہ کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ یعنی فوج جمع کر لینے کے بعد بھی فتح یا شکست خدا کے ہاتھ ہوتی ہے۔ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے کہ تمہیں رزق دے؟ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور یا وہ جو سیدھے راستے پر برابر چل رہا ہے؟ آخر صورت میں قیامت کے لیے جلدی مچانے والوں اور عذاب کی وعید کا پورا ہونے کے لیے تانے دینے والے کافروں کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کی خواہش جلد پوری ہو جائے گی اور اس دن ان کے چہرے لٹک کر برے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ ہم اسی اللہ پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا تھا۔ اگر پانی خشک ہو جائے
تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے۔ نمبر 2 سورہ القلم۔ سورہ ملک کے بعد سورہ قلم ہے۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے اور انہیں اخلاق عظیم عطا فرمایا گیا ہے، اور ان قریب تم دیکھ لو گے تم میں سے دیوانہ کون ہے۔ تم جھٹلانے والوں کو کہا مت ماننا، اور ایسے شخص کو کہے میں مت آنا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہو۔ اس صورت میں ایک سخی اور نیک زمیندار کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے باغات کی آمدنی میں سے خدا کے حق کو احسن طریقے سے ادا کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فصلوں کی کٹائی میں سے کسی غریب کو کچھ بھی ادا نہ کریں گے۔ جب فصل کی کٹائی کا وقت آیا تو وہ صبح سویرے نکلے تاکہ راستے میں ان کو کوئی مسکین نہ مل جائے۔ جب وہ باغ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر کھیت یا باغ نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ان کو شک ہوا کہ وہ راستہ بھول گئے ہیں، لیکن اچھی طرح غور کرنے کے بعد بھی وہ سمجھ گئے کہ وہ راستہ نہیں بھولے بلکہ ان کا باغ گزر چکا ہے۔ اس واقعے سے یہ سمجھایا گیا کہ جب مال کو راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے تو اس مال کے ضائع ہونے کے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آخر صورت میں ارشاد ہے کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، جب وہ قرآن کو سنتے تو آپ کو مجنون کہتے۔ اللہ نے فرمایا وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے گرانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ نمبر 3 سورہ الحقافہ۔ سورہ الحاقہ۔ سورہ القلم کے بعد سورہ الحاقہ ہے۔ اللہ نے اس سورت میں قیامت کو حقیقت کے نام سے پکارا اور اس حقیقی کرکراہٹ کو جھٹلانے والوں کے انجام سے آگاہ کیا ہے۔ اس سورت میں قوم سمود اور عاد کی انجام سے آگاہ کیا گیا ہے جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا تھا۔ قوم سمود کو ایک چیخ کے ذریعے اور قوم عاد کو تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن جن لوگوں کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ کامیاب سب کو دکھاتے پھریں گے اور میووں والے باغوں اور محلات میں ہوں گے، اور جن لوگوں کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ موت مانگتے ہوں گے جو نہیں ملے گی، اور ان کو آگ میں 70 گز کی زنجیر میں ڈالا جائے گا، وہاں ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوگا اور پیپ کے سوا کوئی خوراک نہ ملے گی۔ اس کے بعد نبی کریم کے بارے میں کافروں کے اقوال کو نقل کر کے ان کی تردید کی گئی ہے۔ کافر آپ کو شاعر اور کاہن کہتے تھے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی آپ پر اترا ہے پروردگار عالم نے اتارا ہے اور اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں۔ یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور یہ قابل یقین حق ہے۔ اللہ اپنی ذات پر جھوٹ باندھنے والوں کو کبھی فلاح نہیں دیتا، جبکہ اللہ نے نبی کریم کے تذکروں کا رہتی دنیا تک جاری و ساری فرما دیا ہے۔ نمبر 4 سورہ المعارج۔ سورہ الحقافہ کے بعد سورہ المعارج ہے۔ اس میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے کہ اس کی طوالت 50,000 برس کے برابر ہوگی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ مجرم کی خواہش ہوگی کہ اپنا آپ چھڑوانے کے لیے اپنے بیٹے یا اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو پیش کر دے، یا زمین میں جو کچھ ہے اس کو بطور فدیہ دے دے۔ اس دن جو لوگ عذاب سے بچیں گے ان کے اوصاف بھی بیان فرما دیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہوں گے، یہ لوگ حق کی گواہی پر قائم رہنے والے ہوں گے اور نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور یہ لوگ جنتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ اس صورت میں مشرکوں اور مغربوں کا خدا قسم کھا کر کہتا ہے کہ بے شک ہم قدرت رکھتے ہیں کہ برے لوگوں کو تبدیل کر کے ان کی جگہ اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں اور ان کے سامنے وہ دن لے آئیں
کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اس دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ نمبر 5، سورہ نوح۔ سورہ معارج کے بعد سورہ نوح کا ذکر ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے طرف بھیجا کہ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب واقع ہو ان کو ہدایت کر دیجیے۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ میں تم کو صاف صاف نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وہ تم کو بخش دے گا۔ جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو خیر تاخیر نہیں ہوتی۔ اس صورت میں جناب نوح علیہ السلام کے دین کے لیے محنت کی کارگزاری کو ان کی زبانی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام سارے 900 برس تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے رات دن اور سرعام اور ڈھک چھپ کر، یعنی ہر حال میں اور ہر طریقے سے پوری تندہی سے اللہ کے دین کی خدمت کی اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ پروردگار سے استغفار کیا کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ بارشوں کو ان کی مرضی کے مطابق نازل فرمائے گا اور مال اور نرینہ اولاد دے گا اور ان کے لیے نہروں کو چلا دے گا اور باغات کو آباد کر دے گا۔ نیز ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں لٹا دے گا اور اسی سے تمہیں نکال کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ ہی زمین کو فرش بنایا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔ پھر جناب نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یہ لوگ میرے کہے پر نہیں چلتے اور ایسوں کو تابع ہوئے ہیں جن کو ان کا مال اور اولاد نے سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے بڑی چالیں چلی اور لوگوں سے کہا کہ سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی عبادت ترک نہ کریں۔ انہوں نے لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہے تو انہیں اور گمراہ کر دے۔ پھر انہیں ڈبو دیا گیا، پھر آگ میں ڈال دیا گیا۔ جناب نوح نے مزید دعا کی کہ اے میرے رب، کافروں میں سے کسی کو زمین پر گھر میں بستا نہ رکھ۔ اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ ان کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولادیں بھی ناشکری اور فاجر ہوں گی۔ جناب نوح نے دعا کی کہ اے رب، مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو معاف فرما اور ظالموں کے لیے تباہی کو اور بڑھا۔ نمبر 6، سورہ جن۔ اس میں اللہ پاک نے جنات کی ایک جماعت کو قبول اسلام کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو کہنے لگے، قرآن کیا خوبصورت کلام ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بس ہمیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار کا مقام بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا۔ انہوں نے قرآن مجید کے نزول کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ چنانچہ انسانوں کی طرح جنات کی بھی ایک جماعت اہل توحید میں شامل ہو گئی۔ ارشاد ہوا کہ مسجد صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو مت بلاؤ، یعنی شرک نہ کرو، اور حاجت روا صرف اللہ ہی ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع اختیار نہیں رکھتا، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں رکھتا۔ البتہ اللہ کے پیغام کا پہنچا دینا میرے ذمے ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ارشاد ہوا کہ غیب کو جاننے والا صرف اللہ ہے اور وہ کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو وہ پسند کرے اس کے آگے اور پیچھے وہ نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ پیغمبر نے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔
نمبر 7 سورہ مزمل، سورہ جن کے بعد سورہ مزمل ہے۔ اس میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پوری رات عبادت نہ کیا کریں، بلکہ نصف رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کم عبادت کیا کریں، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ آپ نے دن کو بھی تبلیغ دین کی بہت سے کام انجام دینا ہوتے ہیں، اور اللہ کا نام وقفے وقفے سے لیتے رہا کریں۔ مشرق و مغرب کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، اور آپ صرف اسی کو اپنا کارساز جانیے، اور یہ لوگ جو دلازار باتیں کرتے ہیں ان کو سہتے رہیے، اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہیے۔ پھر کفار سے خطاب ہے کہ ہم نے جناب موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، لیکن اس نے پیغمبر کا کہا نہ مانا، تو ہم نے اس سے بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اگر تم بھی پیغمبر کی نہ مانو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور آسمان پھٹ جائے گا۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کبھی 2/3 رات اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہیں۔ آپ اتنا نباہ نہیں کر سکیں گے، چنانچہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کیجیے، کیونکہ بعض بیمار بھی ہوتے ہیں، اور بعض تلاش معاش میں سفر میں رہتے ہیں، اور بعض قتال فی سبیل اللہ میں مصروف ہوتے ہیں۔ بس نماز پڑھتے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیے، اور استغفار کیا کیجیے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ 8 سورہ المدثر، سورہ المزمل کے بعد سورہ مدثر کا ذکر ہے۔ اس میں آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کے اپنے اوپر لپیٹا ہوا کپڑا اتار پھینکنے اور اٹھ کر لوگوں کو ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے۔ اس نیت سے احسان نہ کیجیے کہ اس سے زیادہ کیا طلبگار ہوں، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ اس صورت میں سور پھونکنے اور قیامت کے بعض مناظر کے ذکر کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کو دی گئی ڈھیل اور دنیاوی آسائشوں کے بعد ان کے انجام بد کا ذکر کیا گیا ہے، اور ارشاد ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو غرور کی وجہ سے جھٹلاتے ہیں انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کے پہرے دار انیس فرشتے ہیں۔ جہنم میں لے جانے والے بڑے بڑے گناہوں میں نماز میں کوتاہی اور مساکین کو کھانا نہ کھلانے کا بھی ذکر ہے۔ چاند رات اور روشن صبح کو قسم کھا کر ارشاد ہوا کہ جہنم کی آگ بہت بڑی آفت ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، البتہ دائیں ہاتھ والے لوگ جنتوں میں ہوں گے، اور وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے، اور روز جزا جٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی، یہ نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بھٹک جاتے ہیں، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان میں کا ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، در حقیقت ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ نمبر 9 سورہ القیامہ، اس کے بعد سورہ قیامہ ہے، جس میں اللہ پاک نے قیامت کی گھڑیوں کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً قیامت آئے گی، اور کافر جو اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے بنائے گا، تو اللہ کے لیے انگلیوں کو پوروں تک کو بھی دوبارہ ٹھیک پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ جس دن آنکھیں چندھیا جائیں گی اور چاند گنا جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ اب میں کہاں بھاگ جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں ہوگی۔ اس صورت میں وحی کے بارے میں تفصیلی بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، وحی کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کیجیے تاکہ اسے جلد یاد کر لیں، اس کا جمع کرنا
پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم وحی پڑھا کریں آپ اسے سنا کیجئے اور اسی طرح پڑھا کیجئے۔ اس وحی کے معنی کا بیان بھی ہمارے لیے ذمہ ہے۔ وہ نکلنے کے وقت یعنی عالم نزاع میں وہ سخت مرحلہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مال و وسائل سے ہمیشہ کے لیے جھاڑ کر ایک طویل سفر پر روانہ ہوتا ہے اور اپنے ساتھ صرف ایک نیک و بد اعمال کا پشتارا لے کر چلتا ہے، تو اس مرحلے کی کیفیات کو مرنے والا تو بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب روح سارے بدن سے کھینچ میں آ کر اٹک جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، دوار کولر براؤن کو ہنسلی کی ہڈی کرنے والا، حالانکہ مرنے والا تو سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ روح نکلنے کی شدت کے باعث اس کی پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ رہی ہوتی ہے۔ یہی تو اپنے رب سے ملاقات کا وقت کہیے۔ سورت کے آخر میں منکرین قیامت کے بارے میں ارشاد ہے کہ آخرت کو ترک کرنے والے یعنی عاقبت نا اندیش نے نہ تو کلام اللہ کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی اور اپنے گھر والوں کے پاس کرتا ہوا چل دیا، تو اس پہ افسوس ہے، بارے دگر انتہائی افسوس ہے۔ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا نطفہ محض ایک قطرہ نہ تھا، پھر اللہ نے اس سے اعضاء بنا کر انہیں درست کیا اور اس کی دو قسمیں مرد و عورت بنائی؟ کیا وہ اللہ سے اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ موت کے بعد بھی پھر کھڑا کر دے؟ نمبر 10 سورہ الدہر۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے، اس کا دوسرا نام سورہ الانسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان پر کوئی دور ایسا تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ نے پانی کے قطرے سے اسے دیکھنے اور سننے والا بنا دیا۔ انسان کو دو راہیں بھی بتا دی گئیں، چاہے وہ شکر کرے چاہے انکار کرے۔ ارشاد ہوا کہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تو لپکی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے، جبکہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے جہاں ان کو انگنت نعمتیں حاصل ہوں گی۔ ارشاد ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، آپ صبر کیے رہیے اور صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہیے اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کیجیے اور اس کی پاکی بیان کیجیے۔ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہ جو اللہ کو منظور ہو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ نمبر 11 سورہ مراسلات، جس میں اللہ پاک نے متعدد مرتبہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن قرار دیا ہے اور کامیابی و کامرانی کو اہل تقوی کا مقدر قرار دیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہے کہ لوگ ہونٹ نہ ہلا سکیں گے اور نہ ہی ان کو گذر کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ وہ دن فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تو ان کو اور پچھلے والوں کو سب کو جمع کیا ہے۔ اگر تم کوئی چکر چلا کر بچ سکتے ہو تو چکر چلا لو، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ البتہ اس دن پرہیزگار لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے اچھے اعمال کے بدلے مزے سے کھا اور پی رہے ہوں گے۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیں گے۔ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ان سے رکوع یعنی جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ نہیں جھکتے۔ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اس کے بعد اب یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ دوستو، اگر آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ بیل والے بٹن پہ کلک کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ یہ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ کثیرہ اجمعین۔
اگر کچھ غلطی کوتاہی ہو، تلفظ کی تاہی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہے۔ اللہ پاک اس ماہ مبارک میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری امت کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔